کیا آپ کا بینک بھی اب آپ کی جیب میں ہوگا؟ کیا پاکستان میں روایتی بینکنگ کا دور ختم ہونے والا ہے؟ کیا آپ کو بغیر کسی قطار میں لگے بینکنگ کی تمام سہولیات مل سکتی ہیں؟ کیا ڈیجیٹل بینکنگ پاکستانی عوام کے لیے واقعی ایک انقلاب ثابت ہوگی؟ اور سب سے اہم، کیا یہ نظام محفوظ ہے؟ 365 پلس کے ساتھ میں ہوں فاطمہ تحریم، اور آج ہم ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینکنگ کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو پاکستان کے مالیاتی نظام میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ یہ 2020 کی بات ہے جب پوری دنیا غیر متوقع بحران سے گزر رہی تھی۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران بینکنگ کے روایتی طریقے ایک چیلنج بن گئے تھے۔ بینک کی قطاریں، چیک کلیئرنس میں دنوں کی تاخیر اور ATMs میں نقدی ختم ہونے جیسے مسائل نے پاکستانی عوام کو سخت پریشان کر دیا تھا۔ اسی دوران ایک حل سامنے آیا: موبائل والیٹس اور آن لائن بینکنگ۔ لیکن کیا یہ کافی تھا؟ شاید نہیں۔ لوگوں کو اب بھی محدود سہولیات دستیاب تھیں اور مکمل ڈیجیٹل بینکنگ کی راہ میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ پاکستان میں آج ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلا ڈیجیٹل ریٹیل بینکنگ لائسنس جاری کر دیا ہے اور یہ اعزاز ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کو حاصل ہوا ہے۔ یہ وہی ایزی پیسہ ہے جو کبھی ایک چھوٹا سا مائکرو فائنانس بینک تھا اور اب اسے مکمل طور پر ڈیجیٹل بینک بننے کا موقع دیا گیا ہے۔ یعنی اب بغیر کسی برانچ کے، بغیر کسی قطار میں کھڑے ہوئے، بغیر کسی دستخط کے آپ اپنے موبائل پر ہی مکمل بینکنگ کر سکیں گے۔ ڈیجیٹل بینکنگ کیسے کام کرے گی؟ اوورسیز پاکستانی بآسانی اپنے گھر پیسے بھیج سکیں گے بغیر کسی اضافی چارجز کے۔ چھوٹے کاروباروں کو بغیر کسی لمبے پروسیس کے قرضے دیے جائیں گے تاکہ کاروباری ترقی میں اضافہ ہو۔ عام شہری گھر اور گاڑی کے قرضے حاصل کر سکیں گے جو پہلے صرف بڑے بینکوں کے ذریعے ممکن تھا۔ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کسی دستاویز یا فزیکل وزٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، سب کچھ آن لائن ممکن ہوگا۔ روزمرہ کی خریداری، بلوں کی ادائیگی اور پیسے ٹرانسفر کرنا صرف ایک کلک کی دوری پر ہوگا۔ دیہات اور پسماندہ علاقوں میں رہنے والے افراد بھی بآسانی سے ڈیجیٹل بینکنگ کا حصہ بن سکیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی محفوظ ہوگا؟ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کو دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ڈیجیٹل لٹریسی: کیا عام آدمی واقعی جانتا ہے کہ مکمل ڈیجیٹل بینکنگ کیسے کام کرتی ہے؟ پاکستان میں ابھی بھی لاکھوں افراد ایسے ہیں جو انٹرنیٹ بینکنگ سے واقف نہیں ہیں۔ اگر عام صارف کو ڈیجیٹل بینکنگ کی سمجھ نہ ہو تو وہ فراڈ اور آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی: کیا یہ نیا بینک ہیکرز اور آن لائن فراڈ سے محفوظ رہے گا؟ ڈیجیٹل بینکنگ کے ساتھ ایک بڑا خطرہ سائبر کرائم کا بھی ہے۔ کیا حکومت اور ایزی پیسہ کی انتظامیہ صارفین کے ڈیٹا اور ان کی محفوظ ٹرانزیکشنز کو یقینی بنا سکے گی؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر جنرل جمیل احمد کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل آگاہی اور سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور مالیاتی نظام محفوظ رہے۔ پاکستان میں اس وقت کئی بینک جزوی طور پر ڈیجیٹل سروسز فراہم کر رہے ہیں، لیکن ایزی پیسہ وہ پہلا بینک ہوگا جو مکمل طور پر ڈیجیٹل ہوگا۔ ایزی پیسہ کے چیئرمین عرفان وہاب خان کے مطابق بینک کی سب سے بڑی ترجیح اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فائنینشیل سروسز فراہم کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ گھریلو صارفین کو بھی بینکنگ کی جدید ترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایزی پیسہ کے صدر اور CEO جہانزیب خان کے مطابق بینک کے پاس 50 ملین سے زائد صارفین ہیں۔ بینک روزانہ 65,000 مائکرو لون فراہم کرتا ہے۔ اس وقت 80 ارب روپے کے ڈپازٹس بینک میں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایزی پیسہ پاکستان میں بینکنگ کا مستقبل بدلنے جا رہا ہے۔ یہ انقلاب کیوں ضروری ہے؟ پاکستان میں اب بھی لاکھوں افراد بینکنگ سسٹم کا حصہ نہیں بن سکے، خاص طور پر وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، چھوٹے کاروباری حضرات اور کم آمدنی والے افراد۔ ڈیجیٹل بینکنگ سب کے لیے ایک نئی امید ہے۔ یہ قدم پاکستان میں مالیاتی انقلاب کی طرف بڑھنے کا ایک اہم سنگ میل ہے جہاں عام آدمی بھی بینکنگ کی جدید سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا لوگ روایتی بینکنگ چھوڑ کر مکمل ڈیجیٹل بینکنگ کو اپنائیں گے؟ کیا ڈیجیٹل بینکنگ واقعی پاکستان میں کامیاب ہوگی؟ کیا بینکنگ کا یہ نیا ماڈل عام آدمی کے لیے آسان اور محفوظ ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا آپ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینکنگ استعمال کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔